تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا مکہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی بیواد غیر ذی زرع، جس میں زراعت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خشک، اور ایک بس زمزم کا پانی تھا وہاں پہ. دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا. ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا جہاز سے تو آپ کو پتہ ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے صحرا نظر آتے ہیں اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں. وہ تو اب پیٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھائی یہ معیشت کیسے چلے، ان کی تجارت کیسے ہو. تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا. کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے. یمن بہت خوبصورت جگہ ہے. یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے، لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے ٹھنڈا. شام تو ایسا ہے، میں تو ترکی گیا ہوں نا، تو وہیں کے قریب شام ہے. تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، تو ہم وہاں بھی گئے تھے. تو کیا عجیب شام سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی، ارض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو، برکت والی زمین قرار دی ہے. تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں. تو پیداوار بہت ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت صاف ہے. تو عرب کیا سفر کرتے تھے سال میں، سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا، کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا. اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا. شام ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا. تو یہ دو قافلے ان کے جایا کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو اور یہ سب چیزیں، اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا. تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی. جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے. حضرت عثمان جیسے مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے. تو عرب کے جو مشرکین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں. تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی. تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کیونکہ غیر مسلم بھی بہرحال مانتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو عزت ہوتی تھی، عزت تکریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے. تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے، تمہاری جو معاشی ترقی ہے، وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے دو سفر کو مانوس کر دیا. مانوس کا معنی آسان بنا دیا. سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو مانوس کر دیے، قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی، وحشت ختم کر دی. تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں، کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اس کے حکام کو فالو کریں کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے. تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بت پرستی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اور اللہ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا، جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر دو احسان کیے اس تجارت کی وجہ سے. اطعمہم من جوع، بھوک میں تمہیں کھلایا ورنہ یہاں تم مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. وآمنہم من خوف، اور خوف سے تم کو امن بخشا. تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی، کوئی پاور ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لاٹ کے لے جائیں تمہیں. لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دیا، امن. ساری دنیا میں لڑائیاں پھڈے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا، حرم کا احترام کرتے تھے، بھائی یہاں جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں تمہیں مفت میں مل گئی ہیں، تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری
اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا، تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی. تو یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے. اب اس میں علمی نقطے کیا نکلتے ہیں، اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہو گیا، آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے، لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں، ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں آرام سے اتر جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو، تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے؟ بزنس کو. اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے، جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا. معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو. تو جب تک کوئی بڑا ہدف سامنے نہ ہو، کسی کا کوئی ویژن ہو، اس ویژن کا حصہ بننے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. جیسے دینی مدارس ایک ان کا ویژن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا، تو وہاں جو اساتذہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویژن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں، ملک کا ڈیفنس ایک بہت بڑا ویژن ہے، تو وہاں جاب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ بھائی وہ ایک ڈیفنس کا یعنی ایک ویژن کا حصہ ہے، کیونکہ وہاں اس طرح جاب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا. لیکن نارملی یا ٹیچر کی جو جاب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے، اس لیے کہ تعلیم کو فروغ دینا ایک اچھا ویژن ہے. تو اس ویژن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے. لیکن ایک نارملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویژن نہ ہو، اس کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا، پیسہ کمانا. تو جب ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویژن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. ہاں پیسے کمانے سے مقصد آپ کا اچھا ہو، صرف پیٹ برائے پیٹ نہ ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جاب پر بزنس کو ترجیح دینی ہے. تیسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ بزنس میں سفر کی بڑی ویلیو ہے. آپ بیٹھے ہوئے اپنے محلے میں ایک گولے گنڈے کی دکان کھول کے اور سفر ہی نہیں کرتے کہیں، تو آپ کی نسلیں بھی گولا گنڈا ہی بیچتی رہیں گی. سفر سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ کھلتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے گولے گنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. چوتھا نمبر کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی عزت آپ کو ملی ہو تو پھر آپ پر اللہ کا شکر زیادہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے مشرکین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں عزت ملی ہے، تو تم پر واجب ہے کہ جس کا گھر ہے نا اس کی عبادت تم دوسروں سے زیادہ کرو. تو اگر آپ کو اللہ کی وجہ سے عزت زیادہ مل رہی ہے تو آپ پر اللہ کا حق بھی دوسروں سے زیادہ ہے. جیسے پانچواں پوائنٹ خاص طور پہ عربوں کے لیے کہ اللہ قریشیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو معاشی ترقی ہے نا یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے. تو آج سعودی عرب کی معاشی ترقی بھی کس وجہ سے ہے؟ اگر بیت اللہ نہ ہو کوئی جائے گا سعودی عرب؟ 40-50 لاکھ لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی پوچھے گا ان کو کیا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس؟ کوئی بڑے بڑے سائنسدان ہیں؟ ہے کچھ؟ یا وہ جو سرزمین ہے وہ مری اور کوہ ہمالیہ کی طرح خوبصورت ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. جاؤ پہاڑ، مکہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں، وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، اللہ کے گھر ہے وہاں پہ، ایک عجیب وحشت ہے ان میں. لیکن زمینی لحاظ سے وہاں پر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی بڑے خوبصورت چشمے ہیں وہاں بہتے ہوئے. وہاں لوگ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. تو جیسے اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں تمہاری عزت ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ کس کے حکام کو فالو کرو؟ اللہ کے. تو خاص طور پر اس آیت میں عربوں کو خطاب خاص طور پر ہے کہ تمہیں جو دنیا میں عزت ملی ہے، آج بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی میں بیت اللہ کا سب سے بڑا کردار ہے. چھٹا نقطہ کہ امن اور معاشی ترقی. پہلے تو میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ تجارت کا. اب ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ سفر بھی اللہ کی نعمت، وہ بھی میں نے بتایا. ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ معاشی ترقی اور بے خوفی بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو مل جائے، کیونکہ اللہ اس کو بطور نعمت. عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے، اور 15-20 دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ
یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی, 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ, بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے, وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی, کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا, پھر بیٹھے ہیں, پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو, بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا, شام تک جمع نہیں رہے گا, جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا, باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں, اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا, باقی سارا کیا ہوگا, وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, روزے دار لوگ کھاتے ہیں, بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ, اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ, جو ملا کھا لیا, دامت برکاتہم العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا, تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں, اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں, چائے کے عادی ہیں, کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں, کچھ پان کے عادی ہیں, کچھ نسوار کے عادی ہیں, کچھ سگریٹ کے عادی ہیں, وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک, لنچ یاد آتا ہے, یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے, کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا, بھوک لگتی ہے دوپہر کو, بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے, کتنا بھوک لگتی ہے, لیکن پھیکے منہ کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے, پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراوی 20 رکعتیں, اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی, پھر پوری تراویاں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھئی کل کیا ہے, عید ہے, اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی, ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے زیادہ نہیں ہے, ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی, بہت سو کی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں, اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے, تو عید کے دن خوش نہ بھی ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں, اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ, آج رش دیکھو نا کتنا ہے, اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں, رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے, آ ہی جاؤ, اور آخری روزہ ہے, چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو, کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے آج تو چلا جا, آج تو نہا لے, اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمانوں کے پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو 1 مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے, چھٹی. 1 مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے, چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن,
اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے، اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر، لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار، ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاذ ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک بہت. ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں، عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں، یعنی 3 تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے، نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے، زمزم، وہ کیا کرتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو، کیفین، یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا، چھوڑ دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے، جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو معدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے، تو روزے میں کیا ہوتا ہے، معدہ وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا اسکریپ میں، جتنا مال پڑا ہوا تھا، وہ اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا، کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، جسم نتھر جاتا ہے، معدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں، اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے، تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں، اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار، اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں. 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں، اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا، کیونکہ اللہ شکور ہے، قدردان ہے، تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا، وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے، ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے، 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا، زندہ کروا دیا، پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر، تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا، اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں، اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے، یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہن کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا، لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج وہ کیا ہو گیا ہے، ختم. لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے، کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں، اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں. پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ، بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے، صبح اٹھ کے
کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں، ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، صبح بھی چاٹ، پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے، پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی، باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی. نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے، بدماشیاں بھی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں. اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے، روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں، تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا. تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے، کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا؟ بول لو بھائی. بقرعید، عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا؟ کھاؤ پیو اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا، کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں. سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان. بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی. وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا؟ ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز. چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی. اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے. سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ. قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے. ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو.
تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہ میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت. اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے. ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے. کیونکہ عید میں جرمانے، بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل، یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت. تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ، بولو بھائی، وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں. 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، 2 پہ زیادہ ہوتا، کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے، کہ اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25، دونوں قول ہیں علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے؟ شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیجیے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے، اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے، پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی. 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو، بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا. جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں، اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی. اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا، تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے، یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، پیشاب بن کے نکل جائے، تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، روزے دار لوگ کھاتے ہیں، بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ. اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ، جو ملا کھا لیا، دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا، تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا، جس کے ہم عادی ہیں، اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں، چائے کے عادی ہیں، کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں، کچھ پان کے عادی ہیں، کچھ نسوار کے عادی ہیں، کچھ سگریٹ کے عادی ہیں. وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک. لنچ یاد آتا ہے، یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے، کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو، بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا، اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے. کتنا بھوک لگتی ہے، لیکن پھیکے منہ کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراوی 20 رکعتیں، اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر پوری تراویاں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہے، عید ہے، اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی، وہ ہم نے کیا کر دی. ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے، زیادہ نہیں ہے، ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی. بہت سو کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں. اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے، تو عید کے دن خوش نہ بھی ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں. اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ. آج رش دیکھو نا کتنا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، آ ہی جاؤ، اور آخری روزہ ہے، چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو، کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے، آج تو چلا جا، آج تو نہا لے، اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے.
چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ, بولو نا بھائی, ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3, تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوڑ دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا, اسکریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا, وہ اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں, نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا, اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں, اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟
یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج وہ کیا ہو گیا ہے، ختم، لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، آج ہم کیا کریں گے، کھائیں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں تھی، عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں، اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں، پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ، بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے، عید کے دن کیا ہے، صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے۔ تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں، ہم کیا کھا لیتے ہیں، ایک دم سے جو بریکیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، صبح بھی چاٹ، پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے، پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے، ابے بھائی ایک کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، کھائیں ضرور۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی، باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا۔ خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی، نہیں تو کچھ تو کم ہوا۔ بھائی اتنے روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے، بدماشیاں بھی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں، اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے، روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں، تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا، تو کچھ تو کم ہوگا نا، جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے، کچھ تو تخفیف ہوگی۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی۔ یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی۔ دوسری خوشی بقرعید ہے، دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا، بول لو بھائی، بقرعید، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی کیا، کھاؤ پیو اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا۔ مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا، کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں، سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے، بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی، وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو۔ تو کیا ہوا، او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز، چلیں صحیح۔ دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا، دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ، کیا خیال ہے، اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا، اتنا گوشت، بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے، سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں، کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے، اتنا وافر مقدار میں گوشت، کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ۔ تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ، اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے، اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے، بادشاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا، بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے، باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے، مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے، گوشت خور ہے، کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے، تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا۔ اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں، عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی،
اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں، تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے، لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ۔ آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے، وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت، اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو۔ اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے، دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات۔ اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا، لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے۔ تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے۔ تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا۔ اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ۔ تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود، تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں، نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے۔ غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے، موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں۔ جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے۔ جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے۔ بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے، ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی۔ روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، یہی خوشی بہت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل۔ اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ صدقہ فطر ہے، فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ۔ جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ۔ اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے، کیونکہ عید میں جرمانے، بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل، یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں۔ صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں۔ یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت، تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے۔ تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ، بولو بھائی، وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں، 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، 2 پہ زیادہ ہوتا، کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں۔ اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے، کہ اللہ یہ بھی ہے،
یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25 دونوں قول ہیں علماء کے، اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے؟ شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی، اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت